بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں طبیبہ رابعہ محمود، چیئرپرسن سائنس اینڈ ریسرچ کمیٹی نیشنل کونسل فار طب، آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے پہلے CPD پروگرام کی آج پہلی کلاس ہے جس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور سب سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان بھر سے 2000 سے زیادہ طباء کرام نے نیشنل کونسل فار طب کے CPD پروگرام میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، رجسٹریشن کروائی اور اپنے انٹرسٹ کو شو کیا ہے کہ وہ اپنی سکلز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس CPD پروگرام کے تحت ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ ہمارے معالجین جو ہے وہ اپنے مطلب کو ریسرچ سینٹر میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلی ہماری کلاس جو ہے یہ ریسرچ سے متعلق ہے، اور اس میں ہم بات کریں گے کہ ریسرچ ہے کیا، ریسرچ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، ریسرچ کی اہمیت کیا ہے، ریسرچ کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور پھر اس کا الٹیمیٹلی فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے ریسرچ کی، تو ریسرچ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دس از اے کمبینیشن آف ٹو ورڈز، ری اینڈ سرچ۔ ری کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ، اور سرچ کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، یعنی اپنے نالج کو امپروو کرنا۔ جو آلریڈی چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کے بارے میں مزید تحقیق کرنے کو ریسرچ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریسرچ کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک چیز آلریڈی موجود ہے تو کیوں نہیں اس پہ ہی ڈیپینڈ کر کے اسی کو ہی استعمال کیا جاتا، یا اس کی اہمیت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ تو بیسیکلی جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ آتی ہیں زمانے میں، تو آپ کو دور کے مطابق چلنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نئی چیزوں کے بارے میں بھی جانیں۔ اب بیسیکلی ریسرچ میں آپ سب سے پہلے جو چیز آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے، اور آپ کو اس کی ضرورت کیوں پڑی، اس کی نیڈ کیا ہے، اور پھر اس کے پاسبلٹیز، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور پھر ان نتائج کے اثرات کیا ہیں۔ بیسیکلی اگر آپ اس کو ایز اے معالج دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں، کلینیکل ریسرچ کی بات کی جائے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے تو ٹاپک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مطلب پہ جو ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس ڈیزیز کے بارے میں، کس بیماری کے بارے میں آپ اور اس کی دوائی کے بارے میں تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے انفارمیشن لینی ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ریسرچ کا لٹریچر موجود ہوتا ہے، اس پہ آلریڈی جن لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے اور جو اس کے بارے میں انفارمیشن موجود ہے، آپ ہر جگہ سے وہ انفارمیشن جمع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پہلے سے اس بیماری کے کیا اثرات ہیں، اس کے لیے جو دوائی ہے اس کے کیا جو رزلٹ ہیں وہ ریکارڈڈ موجود ہیں آپ کے پاس۔ تو وہ آلریڈی ایک ڈاکومنٹ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، اور وہاں سے آپ کی ریسرچ شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایک ریسرچڈ چیز ہے جس کے بارے میں آلریڈی انفارمیشن موجود تھی، اور اب آپ اس کو نئے سرے سے، نئے طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹاپک پہ آلریڈی کتنا کام ہو چکا ہے، کرنٹ سٹیٹ آف ریسرچ کیا ہے، اور اس طرح آپ کو جو ہے وہ مین انفارمیشن مل جاتی ہے۔ اب دوسرا سٹیپ یہ آتا ہے کہ ریسرچ کا موضوع چنتے وقت آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس چیز پر ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کے مطابق ریسورسز موجود ہیں، اور آپ کو اس کی کتنی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کس وجہ سے ہے۔ جیسے اگر آپ مثال لیتے ہیں شوگر کی، کہ شوگر کے مریض ہیں تو ان کا آپ کا انٹرسٹ کیا ہے کہ آپ ان کی انسولین سے ان کو اورل پر لے کر مطلب ان کو ٹیکے سے چھڑوا کر صرف گولی پر لے کر آنا چاہتے ہیں، اس گولی کی کتنی افادیت ہے، آپ اس کو کیا استعمال کروا رہے ہیں۔ تو کیا آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ لیبارٹری میں اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ کروا سکتے ہیں، یا آپ کو آؤٹ سورس کرنا پڑے گا؟ اور اس کے بعد جو ہے جب آپ اپنے مطلب پہ ریسرچ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ٹھیک ہے، میرے پاس ریسورسز موجود ہیں،
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے کیا رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، میری ریسرچ سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا، تو اس کے آپ کو ریکوائرڈ رزلٹ، جو رزلٹ آپ چاہتے ہیں وہ ضرور ملے گا۔ تو بس اس بات کو ہم یوں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ریسرچ کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کے بعد نیڈ بیسڈ، اور سب سے ضروری چیز جو اس کا ریسرچ میں خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ایتھکس کیا ہیں ریسرچ کے، کہ یعنی آپ نے جس پرسن کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اپنی کلینیکل ریسرچ میں، اور اس کو آیا کہ اس کا فائدہ بھی ہوگا یا نہیں، جو دوائی آپ اس کو دے رہے ہیں اس کے الٹیمیٹ ریزلٹس کیا نکلیں گے۔ دس واز آل اباؤٹ ریسرچ، اور اس میں مزید آپ ہماری ویڈیو لیکچر کو دیکھتے رہیں، اور اس میں جو بھی آپ کے سوالات ہوں آپ ان کو ضرور ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے۔ اور آپ اپنے مطلب پر جو بھی پریکٹس کر رہے ہیں اس ریسرچ کی ٹریننگ کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس کو ڈاکومنٹ کرنے میں ضرور ہیلپ ملے گی، اور آپ کی وہ جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ ہمیں نیشنل کونسل فار طب کو بھی بھجوا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی ریسرچ اینڈ سائنس کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جو ہمارا ریسرچ اینڈ سائنس کا جنرل شائع ہوگا انشاءاللہ ہم اس میں آپ کی جو تحقیق ہے اس کو ضرور حصہ بنائیں گے۔ اگین تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا، آپ نے جو اتنے زیادہ اعتماد کا اظہار کیا نیشنل کونسل فار طب پہ، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم۔